اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، سنن دارمی حدیث نمبر 58، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث ناظرین کئی کتب میں موجود ہے، احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی اور یعنی 14ویں کا چاند تھا، پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور دفعتاً کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری نگاہ کبھی چہرہ مصطفیٰ کی طرف جاتی اور کبھی 14ویں کے چاند کی جانب جاتی جو آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں دیکھتا رہا اور کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا، واللہ کے الفاظ ہیں کہ واللہ ہوا احسن عندی من القمر۔ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے 14ویں کے چاند کی پوری خوبصورتی دیکھی، سارا حسن و جمال دیکھا، اور ادھر حضور نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ اقدس بھی دیکھا۔ فرمایا کہ خدا کی قسم حضور نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ انور 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ ناظرین و سامعین، قربان جائے فدا کا امی و ابی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت رکھنا ہمارے لیے لازم بھی ہے، اور وہ سارے اسباب جو عام طور پر جن اسباب کی وجہ سے کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ سارے اسباب بدرجہ اتم حضور نبی کریم علیہ السلام میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور صرف محبت نہیں بلکہ محبت کے تقاضوں پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر ناظرین 15 ہے، آیت نمبر 15 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہے۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو تو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ آلیہتن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں آلیہہ پڑھا جائے گا۔ یہ ناظرین گولتا وقف میں دو چشمی ہا سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ بینن وقف کی صورت میں بین پڑھیں گے، دونوں مقامات پر طا حرف یہ ناظرین حرف طا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کذبن وقف کی صورت میں کذبا پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین وقف میں
الف سے چینج ہو جاتی ہے. آخر میں علامت وقفے اندر 15 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 15 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں؟ ہا اولائی ایک کلمہ، قوم دوسرا، نا تیسرا، اتخذو چوتھا، من پانچواں، دونی چھٹا، آلہتن ساتواں، لولا آٹھواں، یأتون نواں، علا 10واں، بی 11واں، سلطان 12واں، بین 13واں، فا 14واں، من 15واں، اظلم 16واں. پھر اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ افطرا 17واں، علا 18واں، اس میں اللہ 19واں، کذبہ 20واں. کل یہاں پر 20 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں. بغور ملاحظہ فرمائیں. ہا اولائی، ہا اولائی میں دونوں مقامات پر ہا اللہ، یہاں پر جو مد کی علامت ہے یہ مد متصل کہلاتا ہے. مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو ناظرین 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے. اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. ہا اولائی، قوم علیحدہ ہے، نا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے قومنا. اتخذو، نا پر جو زبر ہے اسے اتخذو کے تا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف لی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. قومنا اتخذو من دونی ہی، دونی علیحدہ، ہی علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے من دونی ہی. من نون ساکن ہے، اس کے بعد دال حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اسے اخفا کہتے ہیں. من دونی ہی، ہا کے نیچے کھڑی زیر، اوپر مد کی علامت کی مد منفصل ہے. ناظرین ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ منیمم کتنا کھینچ کر پڑھنا چاہیے اور میگزیمم کتنا کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. آلیہتن، یہاں وقف پڑھیں گے تو آلیہہ پڑھیں گے. لولا یأتون، حمزہ ساکن ہے اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. لولا یأتون، علا علیحدہ، ہم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے علیہم. میم ساکن ہے، اس کے بعد بسلطان میں با آ رہا ہے تو میم ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. علیہم بسلطان بین، بی علیحدہ، سلطان علیحدہ، بین علیحدہ، بسلطان بین. اچھا یہاں تو کھڑا زبر تو، اسے تو کھڑا زبر تو اور تو الف زبر تو دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. نون کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے تو یہ نون تنوین کو میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے. سلطان بین، غلط، سلطان بین، یہاں وقف پڑھیں گے تو بسلطان بین پڑھیں گے. فمن اظلم، فمن اظلم، من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف حلقی حمزہ آ رہا ہے تو نون ساکن کو یہاں اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا. من علیحدہ ہے، من علیحدہ ہے، افطرا علیحدہ ہے تو من نون ساکن ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے. یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا تو اسے پڑھیں گے مم من. اور پھر اس کے بعد افطرا کے ساتھ اسے ملانا ہے تو نون کے نیچے زیر ہوگا، اسے افطرا کی فا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے. را کھڑا زبر را، اسے پر کر کے پڑھا جائے گا. ممن افترا، علا علیحدہ، اس میں اللہ علیحدہ، ملا کر پڑھنے کی صورت میں علا میں لام پر زبر ہے، اسے اس میں اللہ کے حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اس میں اللہ کے حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. یہاں چونکہ زبر ہے لام پر، ما قبل حرف لام ہے، لام پر زبر ہے تو اس میں اللہ کے حرف لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا. علی اللہ کذباً، یہاں وقف کریں گے تو کذبا پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم
بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. یہ آیت نمبر 15 ہے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. یہاں پر ملاحظہ فرمائیں. اچھا، میں آپ کو عرض کرتا چلوں ناظرین کہ اسکرین پر نمبرز موجود ہوں گے، تو جب آپ ہمیں کال کریں گے تو ناظرین جو پرانا نمبر ہے اس پر فی الحال کال نہیں کریں گے. تو آپ یہ جو نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، تو جب کالز کا ٹائم ہوگا تو اس وقت اسی نمبر پہ کال کیجیے گا اور ہمیں سبق و ترجمہ ضرور سنائیے گا. تو ناظرین اس وقت آپ دیکھیں کہ جو ہمارا آج کا سبق ہے سورہ کہف آیت نمبر 16. تو یہ مکمل آیت کریمہ یہاں پر موجود ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہؤلاء، دوسرا قوم، تیسرا ناضمیر، چوتھا دونی، اور یہاں پر نمبر 3 آئے گا ہی ضمیر ہے، پانچواں آلیہتن، اور یہاں پر بھی ناظرین ضمیر ہے تو نمبر 3 آئے گا، اور چھٹا سلطان، ساتواں بین، آٹھواں من، نواں اظلم، یہاں پر بھی من ہے تو نمبر 8 آئے گا، اور ناظرین 10واں ہے اس میں اللہ، 11واں ہے کذبا. تو کل 11 اسماء ہیں. نمبر 1 ہؤلاء، اور نمبر 2 قوم، نمبر 3 نا، ہی اور ہم، نا، ہی اور ہم. نمبر 4 دونی، نمبر 5 آلیہا، نمبر 6 سلطان، نمبر 7 بین، نمبر 8 من، نمبر 9 اظلم، نمبر 10 اس میں اللہ، نمبر 11 کذبا. 11 اسماء ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے اتخذوا، دوسرا ہے یأتون، تیسرا ہے افترا. اتخذوا،
یأتون افترا. اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف من، دوسرا لولا، تیسرا علا، چوتھا بی، پانچواں فا، اور من گزر چکا ہے ناظرین نمبر 1 میں، اور علا جو ہے گزر چکا ہے نمبر 3 میں. تو کل یہاں پر 5 حروف ہیں. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 من، نمبر 2 لولا، نمبر 3 علا، نمبر 4 بی، نمبر 5 فا. ناظرین 11 اسماء، 3 افعال، 11 اور 3 14 اور 5 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 19 کلمات ہیں. کل ملا کر 19 کلمات ہیں. اچھا یہ پہلا ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. تو پہلا اسم ہے ہاؤلائی. عربی میں وہ اسماء کے جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں. ایک ہو تو اسم اشارہ، 2 سے زائد ہوں تو اسماء اشارہ کہتے ہیں. ناظرین یہ جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، بعید کے لیے آتا ہے، دور کے لیے آتا ہے. جیسے واحد مذکر قریب کے لیے آتا ہے ہاذا، اور اسی طریقے سے تثنیہ مذکر قریب کے لیے آتا ہے ہاذانی، ہاذینی، اور جمع مذکر کے لیے آتا ہے ہاؤلائی. اسی طریقے سے ناظرین جو ہے وہ یعنی قریب کے لیے ہاذہی واحد مؤنث، اور ہاتانی، ہاتینی تثنیہ مؤنث، اور جمع کے لیے ہاؤلائی. تو قریب میں جمع کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے جمع کے لیے ہاؤلائی یوز ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہوگا ناظرین؟ یہ سب یا یہ ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. افراد کے مجموعے کو قوم کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہی اقوام. قوم اور اقوام دونوں کے دونوں ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، قوم اور اقوام. اس کے بعد نہ جمع متکلم کی ضمیر ہے. جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نہ کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں. نہ یا نحنو، اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب. ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں. ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس. ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوگی، ہم یا ہم کی شکل میں ہوگی متصل ہونے کی صورت میں، اور منفصل ہوگی تو ہم کی شکل میں ہوگی. ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں. دونی یا دونا، اس کا معنی ہوتا ہے علاوہ یا سوا. دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. آلیہتن، یہ جمع ہے الہن کی. الہن معبود، آلیہ بہت سے معبود. ناظرین الہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. الہ اور آلیہ یہ دونوں کے دونوں استعمال ہوتے ہیں. سلطان، سلطان کسے کہا جاتا ہے ناظرین؟ سلطان بہت بڑی دلیل کو کہا جاتا ہے. سلاطین اس کی جمع ہے. سلطان ایک بڑی دلیل، سلاطین بہت سی بڑی دلیل ہیں. اور اسی طریقے سے ناظرین ہمارے یہاں حاکم کو بھی سلطان کہتے ہیں کہ وہ بھی دلیل ہوتی ہے نا، تو اس کو بھی سلطان کہتے ہیں. اس معنی میں سلطان ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سلطان اور سلاطین، سلاطین جمع ہے سلطان کی، تو سلطان ایک دلیل، سلاطین بہت سی دلیلیں. اس کے بعد ہے بین. بین کا معنی کیا ہوگا؟ ظاہر، ظاہر. اس کے بعد ہے من. من جو ہے وہ ناظرین آپ اس میں شرط کے طور پر بھی پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں موصول کے طور پر بھی ہوتا ہے. یہاں پر اس میں استفہام کے معنی میں ہے. من کا معنی ہے کون.
من کا معنی ہے کون، اور من افترا آگے جو من ہے وہ اسم موصول کے معنی میں ہے۔ دیکھیں شکل دونوں کی ایک ہے، لیکن ایک اسم استفہام کے معنی میں ہے اور دوسرا اسم موصول کے معنی میں ہے۔ تو وہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، انسانوں کے لیے آتا ہے بطور اسم موصول۔ تو پہلا جو من ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، من ازلم، من اس کا معنی ہے کون، اور آگے جو من افترا میں من آ رہا ہے تو اس کا معنی ہے وہ جو ظاہر ہے کہ اسم موصول ہے وہ۔ اور اس کے بعد ازلم، ازلم اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل کہ جس میں دوسروں کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائی جائے، جیسے ظالم ظلم کرنے والا، ازلم بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ اس میں اللہ اسی سے اس کا جو مصدر ہے وہ ہے ظلم، اور عام طور پر ہم یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں ظلم۔ اس کے بعد اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کو نہیں بولا جا سکتا، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کذبہ، کذبہ کا معنی ہے جھوٹ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ اتخذوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے بنایا یا ان سب نے بنایا۔ یاتون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ لاتے ہیں یا وہ نہیں، وہ لاتے ہیں یا وہ لائیں گے۔ اب یہاں پر لا آ رہا ہے، یہ لو لو الگ ہے، لا الگ ہے، لیکن ایک ساتھ یوز ہوا تو اسی لیے ہم نے یہاں اس کو لکھا۔ لا یاتون، لا حرف نفی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، لا یاتون وہ نہیں لاتے۔ اچھا لو کا معنی یہاں پر ہے کیوں، لو لا یاتون وہ کیوں نہیں لاتے، وہ کیوں نہیں لاتے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں افطرا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے انہوں نے جھوٹ باندھا، انہوں نے افترا کیا یا انہوں نے جھوٹ باندھا۔ افطرا یفتری افتراءً، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں پر افترا باندھا، یعنی جھوٹ باندھا، افترا یہ اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف من، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ لولا اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لو الگ ہے، لا علیحدہ ہے۔ الا استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر۔ اس کے بعد ہے بی، بی ناظرین ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کسی معنی میں نہیں ہے، تحسین کلام کے لیے۔ فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ 19 کلمات میں ناظرین 7 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 قوم اور اقوام، نمبر 2 الہ اور آلیہ، نمبر 3 سلطان اور سلاطین، نمبر 4 ازلم میں ظلم، نمبر 5 اس میں اللہ، نمبر 6 افطرا میں افطرا، اور نمبر 7 من میں من وعن۔ انشاءاللہ ناظرین مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی، قاف واو زبر قو، میم پیش مون، نون تا زبر نت، تا زبر تا، خا زبر خا، ذال واو پیش ذو، قوم اتخذوا، میم نون زیر من، دال واو پیش تو، نون زیر نی، ہا کھڑی زیر ہی، من دونہی، حمزہ کھڑا زبر آ، لام ذلی، ہا زبر ہا، تا دو زبر تن، آلیہتن، یہاں رکیں گے تو آلیہا پڑھیں گے۔ لام واو زبر لو، لام الف زبر لا، لولا، یا حمزہ زبر یا، تا واو پیش تو، نون زبر نا، لولا یأتونا، عین زبر آ، لام یا زبر لی، ہا میم زر ہم، علیہم، با زر بی، سین لام پیش سل، تا کھڑا زبر تا، یا تا الف زبر تا، نون دو زر نم، بسلطان، با یا زبر بی، یا زر ی، نون دو زر نن، بینن، یہاں رکیں گے تو بین پڑھیں گے۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، حمزہ زا زبر از، لام زبر لا، میم پیشمو، فمن اظلمو، میم نون میم زیر مم، اور اسے میم میم زیر مم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میم زبر ما، نون فا زیر نف، تا زبر تا، را کھڑا زبر را، مم من افترا، عین زبر آ، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، علی اللہ، کاف زبر کا، دال دیر دی، با دو زبر بن، کذیبن، یہاں وقف پڑھیں گے تو کذیبہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه
لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ناظرین اس سے پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے غلطی سے فرض نماز میں کہا تھا حدر کا، تو حدر عام طور پر نماز تراویح میں پڑھتے ہیں اور تدویر جو ہے یہ فرض نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن. سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. ہؤلاء یہ ہے، قوم نہ ہمارے، اتخذوا انہوں نے بنا لیے، من سے دونی سوا ہی اس کے، آلہتن معبود، لو کیوں، لا یأتونا نہیں لاتے وہ نہیں لاتے، علا پر ہم ان، بی اس کا معنی کچھ بھی نہیں، سلطان دلیل، بین ظاہر، فا پس من کون، اظلم زیادہ ظالم، من سے من وہ جو، افطرا اس نے جھوٹ باندھا، علا پر اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، کذباً جھوٹ، افطرا جو باندھے، افطرا جس نے باندھا یا اس نے باندھا، کذبا جھوٹ. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. یہ ہماری قوم ہے جس نے اس کے سوا عبادت کے مستحق بنا لیے. یہ ان کے مستحق عبادت ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ سو اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا افترا باندھے. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم عرض کر رہے ہیں آج آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک. آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک ناظرین کیا کیا فرمایا ہے اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں ناظرین. آیت نمبر 9 میں فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ پوری آیت 9 سے لے کر 12 تک ہم پڑھ بھی چکے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اب ناظرین اس میں اصحاب کہف کا واقعہ، کفار مکہ کو اصحاب کہف کے قصے پر بڑی حیرت ہوتی تھی اور انہوں نے اس پر بڑا تعجب کا اظہار کیا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور امتحان اصحاب کہف کے متعلق سوال کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہماری نشانیوں میں سے صرف اصحاب کہف کے واقعے کو بہت بڑی اور تعجب خیز نشانی سمجھتے ہو؟ سو ایسا نہیں ہے. یہ زمین و آسمان، یہ وسیع و عریض سمندر، یہ بلند اور بالا پہاڑ، کہ یہ سب ہماری نشانیاں نہیں ہیں؟ ہم اس سے پہلے ناظرین ہم نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں کہ یہاں پر ناظرین یاد رکھیں کہ قریش میں سے ایک شخص تھا جس کا نام نضر بن حارث تھا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ایذا پہنچاتا تھا اور جہاں جاتا
تو رستم اور سہراب کے قصے سن کر آتا، اور جس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے پچھلی امتوں کے واقعات سناتے تو وہ بھی آپ کے قریب بیٹھ جاتا اور کہتا کہ اے جماعت قریش، بخدا میں تم کو اس سے بہتر اور زیادہ مزیدار قصے سناتا ہوں۔ پھر وہ ان کو روم فارس کے بادشاہوں کے قصے سناتا۔ پھر قریش نے اس کو عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ منورہ میں علماء یہود کے پاس بھیجا اور بتایا کہ تم لوگ اہل علم ہو، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہمارے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم بتاؤ ہم کس طرح ان کے دعوے کی سچائی کو معلوم کریں۔ اب اہل یہود نے ان کو 3 سوالات دیے تھے کہ جاؤ ان سے 3 سوالات کرو، اگر انہوں نے ٹھیک جواب دیے تو سمجھ جانا کہ وہ سچے نبی ہیں، اور ٹھیک جواب نہیں دیے تو سمجھ جانا کہ وہ سچے نبی نہیں ہیں۔ اب وہ 3 سوالات کون سے تھے ناظرین، انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، یہ نمبرز جو اس وقت اسکرین پر آ رہے ہیں ان کو ڈائل کیجیے اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى نہیں ماں کو کھینچیں گے نہیں، ممن افترى على الله كذبا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیا کریں تاکہ آپ کی آواز ہمیں صحیح طور پر پہنچے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانبلا والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ شاہیوال سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ ہماری قوم ہے جس نے سوا عبادت کے مستحق بنا لیے ہیں، یہ ان کی مستحق کی عبادت ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ سو اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا افترا باندھے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا سوشل میڈیا اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر یوٹیوب پر اس پروگرام کا کوئی بھی EP دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے۔ اس پروگرام سے مستفیض ہوں، صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے
جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے